سے نکل جائیے، مکان خالی کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نکلتے چلے گئے۔ دروازے پر چند لوگ نبی کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر نبی انہی کے سامنے نکلے۔ نبی نے دشمن کو دیکھا، دشمن کی نگاہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ کیا معلوم ہوا؟ دنیا کی ہر آنکھ اس لائق نہیں ہے جو دیدار کر سکے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی نکلتے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اندر سے علی نکلے، نبی نہیں نکلے۔ دروازے پر کھڑے لوگوں نے علی کو پکڑا، پوچھا نبی کہاں ہے؟ تو علی نے کہا میں نبی کے بستر پر سویا ہوں، نبی تو رات چلے گئے۔ کہاں گئے مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، اس زمانے کے ابو جہلی نبی اور علی میں فرق سمجھتے تھے۔ علی کا ہاتھ پکڑا، علی سے بات پوچھ کیا، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ انہیں تو نبی کا سر چاہیے، علی سے بات بننے والی نہیں۔ مگر آج کے ابو جہلی کہتے ہیں جو علی ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہ علی ہے۔ علی کو نبی کا بستر ملا، اس لیے علی نبی کے درجے میں آ گئے۔ اس جاہل کو یہ بات معلوم نہیں ہے، نبی بستر سے نہیں بنتا، نبی کو نبی بنانے کا پاور نہیں دیا جاتا۔ جو نبی خود نبی بننے کا اپنے اندر پاور نہ رکھتا ہو، وہ اپنے غیر کو نبی بنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں علی پیدا ہو جائیں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کروڑوں ولی پیدا ہو جائیں، حضرت علی کے پاؤں کے ناخون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ علی اپنی جگہ ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ والا مقام رکھنے والا وہ نبی نکلتے چلے۔ یہ دروازے پر جو لوگ کھڑے انتظار کر رہے تھے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے۔ اگر سوال نہ آیا ہو تو میں سوال بھی بتاتا ہوں، جواب بھی بتاتا ہوں۔ جب یہ نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے تو دروازے کے باہر کیوں کھڑے رہے؟ اندر چلے جاتے، نبی مل جاتے۔ رات گزر رہی ہے مگر باہر کھڑے، اندر کیوں نہیں گئے؟ وجہ اس کی یہ، اب جس دور کی بات کرتے ہیں اس دور کو دور جاہلیت اور دور جہالت کہا جاتا۔ یہ جملہ جب بولا جاتا ہے تو عام طریقے پر لوگ سمجھتے ہیں اس زمانے میں صرف جہالت کی بیماری بڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت یا دور جہالت کہا جاتا۔ اس جملے کا یہ مطلب نہیں۔ دور جاہلیت اور جہالت بولنے کا مطلب صرف جاہلیت انتہا کو پہنچی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی تھی، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا، دور جہالت کہا جاتا۔ مگر اس کے باوجود اس خاندانی قبائل کے اچھے اوصاف اخلاق ان کے اندر پائے جاتے۔ اس زمانے کے لوگ زنانہ خانے میں مالک مکان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ مالک مکان کی اجازت کے بغیر زنانہ خانے میں داخل نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ رات بھر انتظار کرتے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نکلتے چلے گئے، رات سے نکلے، باہر نکلے، مدینہ کی طرف رواں دواں، درمیان کی ساری بات ہدف کر دی۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی راہ مدینہ پر رواں دواں تو مکہ میں اعلان ہوا کہ جو آدمی ان کا پتہ لگائے گا وہ انعام سے مالا مال دیا جائے۔ سراقہ بن مالک انعام کی لالچ میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں گھوڑے کو دیوار کے کنارے کھڑا کر دو، میں دروازے سے نکل کر گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا، دیوار پھاند کر گھوڑے پر
سوار ہوں گا تاکہ کسی کو میرے نکلنے کی خبر نہ ہو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، تیز چلے، چلتے چلے گئے، نبی کی اونٹنی کے قریب پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا، آقا سے مخاطب ہو کر ابوبکر گویا ہوئے، اللہ کے رسول غار میں بچے پہاڑ میں پھنسے، غار میں بچے پہاڑ میں پھنسے، یہ گھوڑ سوار تیز رفتار قریب آ چکا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگ دھسنے لگی۔ جب گھوڑے کی ٹانگ دھس گئی، سراقہ کا یقین کہنے لگا یہ نبی برحق ہے۔ سراقہ گھوڑے کے دھسنے کے بعد تیرا نمبر آنے والا۔ سراقہ چیخ پڑے، میں آپ کی سچی نبوت پر ایمان لایا، میں آپ کو نبی برحق سمجھتا ہوں، دعا فرمائیے ہمارے گھوڑے کی دھسی ٹانگ باہر آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کیا، سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگ جو دھسی تھی باہر نکل آئی۔ سراقہ روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل تک پہنچے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ ٹکڑا ذکر کرنے کے بعد آگے ایک سبق ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے معاند آپ کے خلاف یہ کہہ رہے تھے دیکھو یہ ایسا ایسا ہوا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، دیکھو تم اس بات کو جان لو کہ تمہیں کبھی کبھی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، مگر چونکہ اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہارے ذمے کون سا کام ہے اور اللہ کے ذمے کون سا کام۔ تو سنو، اللہ کا کلام بچانا، اللہ کا دین بچانا، یہ اللہ کا کام۔ قرآن بچانا ہمارا کام نہیں، دین بچانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ دین اللہ کا نازل کیا ہوا، اللہ کا پسند کیا ہوا، اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، قرآن نازل کرنے والا اللہ، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ۔ لہذا جو کام اللہ کا ہے اللہ کے حوالے کرو۔ ہمارے آپ کے ذمے قرآن کی نسبت سے کیا ذمہ داری؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہو، مگر آگے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ کم لوگوں نے سنا ہوگا، ذرا دھیان سے سنو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ جو قرآن سیکھے سکھائے، قرآن پڑھے پڑھائے۔ یہ نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ خیر امت سے کہہ رہے ہیں۔ خیر امت جو تمام امتوں میں سب سے بہتر، اس خیر امت کو مخاطب کرتے اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم، اس بہتر امت میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے یا سکھائیں۔ آپ سوچیں گے مولانا آپ اپنی یہ بات زور الفاظ کی بنیاد پر ہم سے منوانا چاہتے ہیں، تو میں صاف یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ بات میں زور الفاظ کی بنیاد پر عرض نہیں کرتا۔ یہ امت بہتر امت، سب سے بہتر امت، اس خیر امت میں سب سے بہتر وہ لوگ جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ آپ کے ذہن میں صبح پیدا ہو نمازی اچھا نہیں، حاجی اچھا نہیں، کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام۔ جب کلاموں میں سب سے سچا
سب سے اچھا اللہ کا کلام ہے. جو سب سے اچھا کلام سے وابستہ ہوگا وہ سب سے اچھا کہلائے گا. یہ پوری امت خیر امت. اس خیر امت میں نمازی اچھا, روزہ دار اچھا, حاجی اچھا, تسبیح پڑھنے والا اچھا, صدقہ خیرات کرنے والا اچھا. مگر ان سارے اچھوں, دھیان سے سنو, ان سارے اچھوں میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے پڑھانے والا. جو یہ جو اچھے ہیں یہ موسمی ہے, وقتی. نمازی اللہ کو اچھا لگتا, بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں, نمازی اللہ کو اچھا لگتا ہے حالت نماز میں, روزہ دار اللہ کو اچھا لگتا ہے روزے کی حالت میں, حاجی اللہ کو اچھا لگتا ہے موسم حج میں. مگر قرآن کا تو معاملہ کچھ عجیب غریب. قرآن نماز سے پہلے چاہیے, نماز کے اندر چاہیے, نماز کے بعد چاہیے, روزے سے پہلے چاہیے, روزے کی حالت میں چاہیے, رات گزرنے کے بعد چاہیے, صدقہ کرنے سے پہلے قرآن, صدقہ کرنے کے بعد قرآن. اگر قرآن ہے تو نماز ہے, اگر قرآن ہے تو مسجد میں اذان, اگر قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ان مدرسوں جو دارالعلوم دیوبند سے واسطہ بلا واسطہ اپنا روحانی رشتہ رکھتے ہیں, ان مدرسوں کا امتیاز یہ ہے کہ جہاں عصری تعلیم دی جاتی ہے وہی خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم کا معقول انتظام کیا جاتا. ان مدرسوں میں پڑھنے والا اسلام کے بنیادی عقائد سے, شریعت کے اہم مسائل سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہے. میں آپ کے سامنے بطور یقین یہ بات کہتا ہوں, اگر بچہ بچپن میں ان دینی مدارس میں داخل کر دیا گیا تو کوئی اس کے عقیدہ ختم نبوت میں فساد نہیں پیدا کر سکتا. کوئی اس کے دل میں صحابہ کرام کی عزت و محبت کم نہیں کرے. اس سینے میں قرآن ٹھہر نہیں سکتا ہے. ہمیشہ قرآن صاحب ایمان کے سینے میں محفوظ رہتا ہے, موجود رہتا ہے. میں یوں کہہ سکتا جس طرح اللہ کے پورے قرآن کو لوح محفوظ کے سینے میں محفوظ کر دیا, اس دارالاسباب میں حفاظ کرام کے سینے کو, حفاظ کرام کے سینے کو قرآن کی حفاظت کے واسطے لوح محفوظ کا نمونہ بنایا, لوح محفوظ کا نمونہ بنایا. قرآن کی حفاظت کا سامان حفاظ کرام کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہے ان حفاظ کرام کا سینہ جس میں قرآن جیسی عظیم دولت محفوظ ہے, موجود ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سینے میں ایمان موجود, اس سینے میں ایمان موجود. اگر سینہ دولت ایمان سے خالی ہوگا, قرآن جیسی عظیم نعمت اس سینے میں محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں یہ حفاظ کرام اس لائق ہے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ اتنا ان کا احترام کیجیے, ان سے پیار کیجیے, محبت کی نگاہ سے دیکھیے. ان کا سینہ ایمان کی دولت سے معمور ہے, ان کے سینے میں قرآن جیسی عظیم نعمت ہے, یہ قابل احترام ہے. اور جہاں پر قرآن کی تعلیم کا نظم و انتظام ہے اس ادارے سے آپ کی محبت دن بدن بڑھنی چاہیے. یہاں جو لوگ تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں آخری گزارش کرتا ہوں, آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ لے کر کے جائیے, اللہ نے اگر صاحب اولاد بنایا ہے تو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کیجیے. اور اگر آپ صاحب اولاد نہیں تو آپ اپنے محلے گلی کے کسی بچے کو لے کر اپنی جیب خرچ پر, اپنے خرچ
پر اسے حافظ قرآن بنائیے، اللہ تعالیٰ وہ تمام مبارک نسبتیں عظمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دینی مدارس سے، علماء کرام سے، حفاظ نظام سے پیار و محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔